بارک اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ درود اول سے آخر سب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اجازت ہے کہ پڑھنے کی؟ آغاز مجلس میں مجھے اکثر ایک حکم ملتا ہے مشکل بھائی کی جانب سے کہ مجلس کا آغاز امام حسین کے اوپر 4 مصرے پڑھ کے آغاز کیا ہے۔ میں فیصلہ مصرے پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کی نفیس سماعتوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں کہ قول معصوم ہے کہ ہم 14 اللہ کے ہاں امام ٹھہرے ہیں۔ اگر اللہ کے ہاں 15ویں معصوم کی گنجائش ہوتی تو وہ عباس ہوتا۔ بہت شکریہ جی، پہلی فرصت میں ہی آپ نے اتنی عمدگی سے بات کو وصول کیا۔ میرا موضوع سرکار وفا ہے آج کا، لیکن میں تعمیل حکم بھی کرنا چاہ رہا ہوں اور جو اپنے اندر کی ایک بات ہے نا میں وہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر 15ویں معصوم کی گنجائش ہوتی تو وہ عباس ہوتا، یعنی اکبر شبیہ رسول ہے، لیکن اکبر کے لیے یہ گنجائش نہیں مجید بھائی کہ وہ 15واں معصوم ہوتا۔ اللہ قاسم شبیہ حسن مصطفیٰ ہے، لیکن قاسم کے لیے اقوال معصومین کے مطابق یہ گنجائش نہیں کہ جناب قاسم 15ویں معصوم ہوتے۔ علی اصغر شبیہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ، لیکن اصغر کے لیے بھی یہ گنجائش نہیں کہ وہ 15واں معصوم ہوتا۔ یہ گنجائش صرف سرکار وفا کے لیے ہے۔ اب میں تعمیل حکم بھی کرنا چاہ رہا ہوں اور چاہ رہا ہوں کہ غازی مولا کے مضمون سے باہر بھی نہ لکھوں، تو میں 4 مصرے براہ راست پیش کر رہا ہوں کہ نبی کے دل کا مکی نور عین کہتے ہیں، نبی کے دل کا مکی نور عین کہتے ہیں، رسول حق بھی اسے دل کا چین کہتے ہیں۔ نبی کے دل کا مکی نور عین کہتے ہیں، رسول حق بھی اسے دل کا چین کہتے ہیں، اور خدا ہی جانے اس کی شان ہوگی کیا عارف، خدا ہی جانے اس کی شان ہوگی کیا عارف، جسے عباس بھی مولا حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، آپ کی کیا بات ہے، اتنی خراب آواز میں بھی اتنی جاگتے ہوئے سننا، آپ میرے سلام کے حقدار ہیں۔ میں براہ راست اپنے موضوع پہ پیش کی گئی، میں کہہ رہا ہوں نازل کیا ہے غازی کو اس نے زمین پر، بھائی خطیب ہے یہ پہنچ گیا ہے، چہرے سارے موالی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑی سی پریشانی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ میں دلیل میں آؤں نا تو منبر گواہ ہے، بادشاہ کا علم سامنے بڑا ہوا ہے، گھنٹوں بھی بات کرتا ہوں میں ان کے نزول پہ تو میری بات ختم نہیں ہو سکتی، وقت ختم ہو جائے گا۔ چلیے میں بات ایک کر کے 4 مصروں میں اپنی بات پہ نزول کی جو بات ابھی بھائی نے کی ہے نا، میں کہہ رہا ہوں جو ازل سے نجاست سے ہی دور ہیں، جو ازل سے نجاست سے ہی دور ہے، دین حق کی انہی سے تو تکمیل ہے۔ جو ازل سے نجاست
نجاست سے ہی دور ہے، دین حق کی انہی سے تو تکمیل ہے، ان کی مدحت کا دیوان قرآن ہے، ان کی مدحت کا دیوان قرآن ہے، ان کی مدحت کا دیوان۔ میں نزول پڑھ رہا ہوں، دلیل ایسی لے رہا ہوں کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ ان کی مدحت کا دیوان قرآن ہے، ان کی مدحت کا دیوان قرآن ہے، اس کی تنزیل ہے، ان کی تنزیل ہے۔ جو ازل سے نجاست سے ہی دور ہے، دین حق کی انہی سے تو تکمیل ہے، اور ان کی مدحت کا دیوان قرآن ہے۔ بہت شکریہ جس کو بولنے کا۔ ان کی مدحت کا دیوان قرآن ہے، اس کی تنزیل ہے، ان کی تنزیل نازل ہونے کو کہتے ہیں تنزیل۔ اب شاید میرا مسئلہ سمجھ آنے میں آ جائے کہ نازل کیا ہے غازی کو اس نے زمین پر، اب تو بولنا چاہیے یار، نازل کیا ہے غازی کو اس نے زمین پر، جتنے لوازمات تھے سب ساتھ دے دیے۔ بلا تشبیہ سرکار وفا جاننے لگے عرش بار الہی سے، آواز یہ باس تم جا تو رہے ہو، لوگ پوچھیں گے کہ نزول ہے تنزیل ہے تو کوئی دلیل ہے؟ آواز یہ باس تم عباس ہو جی بادشاہ سے، تم حسین کے علمدار بھی ہو، عباس تم عباس ہو جی بادشاہ، آج سے تم سقائے سکینہ بھی ہو، عباس تم عباس ہو جی، آج سے تم ثانی علی بھی ہو۔ یہ چند ایک لوازمات سرکار وفا کو دے کے اللہ نے کہا عباس آپ زمین کی طرف خضوع کرو، آپ زمین کی طرف نزول کرو۔ میں کہہ رہا ہوں نازل کیا ہے غازی کو اس نے زمین پر، لفظ مانو احتیاج، محتاجی کو کہتے ہیں، آپ تک آواز پہنچانے کے لیے مجھے محتاجی ہے، احتیاج ہے اس مائک کی، اس ساؤنڈ کی، احتیاج پہ توجہ کیجیے گا۔ دوسرے مصرے میں نازل کیا ہے غازی کو اس نے زمین پر، جتنے لوازمات تھے سب ساتھ دے دیے، جتنے لوازمات تھے سب ساتھ دے دیے، اور بے ہاتھ کو ہاتھوں کی احتیاج نہیں تھی۔ بے ہاتھ کو ہاتھوں کی احتیاج نہیں تھی، بے ہاتھ کو ہاتھوں کی احتیاج نہیں تھی، عباس نے بے ہاتھ کو بھی ہاتھ دے دی۔ بول کے پنجا کھول کے 45 سوا لاکھ نعرہ عباس نے بے ہاتھ کو بھی، بہت شکریہ، ہاتھ دے دیے۔ عباس نے بے ہاتھ کو بھی ہاتھ دے دیے۔ سرکار وفا کی شان پہ ایک سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بندے زیادہ ہیں، آواز صلوات کی کم ہے، کوشش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا دل ہے کہ آج چند ایک نئے کتاب پڑھوں، اگر آپ کی اجازت کے حوالے سے ہو تو۔ جن بھی پرانا مالک کا احسان ہے، جن نے پڑھنے کی کبھی زحمت دی ہی نہیں، وہ ہر بار کچھ نہ کچھ نیا لازمی عطا کر دیتے ہیں۔ میں ایک اختیار پڑھ رہا ہوں، یہ مصرع میں نے ابھی تک ایک بار پڑھا، اور مصرع کو میں نے کھولنا بالکل نہیں کہ میں کس ہستی کی بات کر رہا ہوں، آپ کی سماعتیں بتائیں گے کہ یہ بات واقعی دعوت کی قابل ہے یا نہیں۔ میں اس پہ راز آلریڈی ایک جگہ پہ وصول کر چکا ہوں، میں تو صرف آپ کے حوالے سے یہ بات کو چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے رضائے الہی بطول ہے عارف، یہ ہے رضائے الہی بطول ہے عارف، جسے پتہ ہے بی بی سیدہ کی دعا عباس ہے، میں اس سے مخاطب ہوں۔ یہ ہے رضائے الہی بطول ہے عارف، یہ تھا اس کا ارادہ کیسے خفا ہو جائے۔ بی بی نے لب ہلا کے عباس نہیں مانگا، دل میں قصد کیا کہ مالک میرے لیے با وفا ہونا چاہیے، اللہ نے عباس کا۔ یہ ہے رضائے الہی
بطول ہے عارف یہ تھا اس کا ارادہ کیسے خفا ہو جاتا یہ تھا اس کا ارادہ کیسے خفا ہو جاتا اور زبان کو دے کے جو حرکت بنائے غازی کو زبان کو دے کے جو حرکت بنائے غازی کو زبان کو دے کے جو حرکت بنائے غازی کو خدا معلوم وہ کل کہتی تو کیا ہو جاتا خدا معلوم وہ کل کہتی تو کیا ہو جاتا بہت شکریہ سلوات پڑھیں گی بہت بادشاہ بات پھر بنا کھولے اور اس کی جتنی قیمت آپ یہاں دے دیں گے یہاں ٹھیک باقی جو رہ جائے گی وہ حشر کے میدان میں آپ سے ملو گے منظر جب آپ اپنی آنکھوں سے سماعت کریں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کانوں سے سماعت کریں گے پھر یہ منظر قیامت میں آپ سے میں داد لوں گا دنیا میں جتنی دو داد چھوڑی ہے بابا جی ایک منظر پیش کر رہا ہوں میرا دل ہونا تو میں اس کو کہوں کہ میرے بعد اس منظر کو آگے خود کھول دے تو یہ اس پہ گھنٹوں بات اور اس میں کوئی طے نہیں ہوا کہ میں بادشاہ باز کی شان میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ قیامت کی کچہری میں عجب ہوگا نا وہ منظر قیامت کی کچہری میں عجب ہوگا نا وہ منظر قیامت کی کچہری میں عجب ہوگا نا وہ منظر عمل کی اپنی اپنی ہر کوئی اوقات دیکھے گا قیامت کی کچہری میں عجب ہوگا نا وہ منظر عمل کی اپنی اپنی ہر کوئی اوقات دیکھے گا عمل کی اپنی کوئی ہر کوئی اوقات دیکھے گا اور سرے محشر جہاں والے رسول اللہ کو دیکھیں گے سرے محشر جہاں والے رسول اللہ کو دیکھیں گے سرے محشر سرے محشر جہاں والے رسول اللہ کو دیکھیں گے مگر سرور کا چہرہ بس سخی کا ہاتھ دیکھیں گے جس کے دل میں غازی مولا ہے بولے حیدری جو جتنا بھی تھکا ہوا ہے جتنا بھی آوازدار ہے وہ پڑھنے والوں سے زیادہ تھکاوٹ اس کی ہے نہیں کوشش کر کے بلند صلوات پڑھیں جی بالکل میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں 2 کتابیں پڑھ سکتا ہوں تو ثانی علی ہے تو زینب کی آس ہے میں بھی فضائل پڑھوں گا مسائل پڑھوں گا ادا کیا تو ثانی علی ہے تو زینب کی آس ہے تو یہ ترغیب پڑھ رہا ہوں تو ثانی علی ہے تو زینب کی آس ہے اللہ کی فہم کا قیاس ہے میں مجھ سے یہ کہہ کے پڑھتا نا کہ یہ فلاں شاعر کا ہے تو شاید اس پہ روز میں غلط آتا ہوئی اسی یتیم کا شعر ہے تو شاید دنیا میں نے بازی کر دی ہے تو ثانی علی ہے تو زینب کی آس ہے اللہ کی فہم کا قیاس ہے اللہ کی فہم کا قیاس ہے اور عارف وفاداروں کے ہیں امام مرتضیٰ عارف وفاداروں کے ہیں امام مرتضیٰ جس کو وفا امام کہے وہ عباس ہے جس کو وفا عباس کہے وہ امام بہت شکریہ ایک مصرع شعر بھی ہے میرا دل کر رہا پڑھنے کو ورنہ فضائل ہو گیا بہت اچھا ہو گیا مزید بھی یہ شعر نہیں پڑھوں گا نا عین ممکن ہے کہ جب میں پڑھ کے جاؤں تو یہ مصرع جو ہے میرے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہ یار اتنا اچھا سنتا ہے تو پھر یہ مصرع کیوں نہیں پڑھا یہ جی مصرع پہلی بار پڑھ رہا ہوں
اور اگر آپ میں سے کوئی نہیں بھی بولے گا نا میں اپنے آپ کو خود کہہ رہا ہوں یار کیا بات ہے کر رہے ہیں تیری کلم میں مولا مزید تاثیر ہے مصرع جو پیش کر رہا ہوں میری پوری مجلس کا فضائل بھول جانا یہ مصرع لایا ہوگا دکھ ہوگا ایک شروعات پڑھے میں شعر پیش کرتا ہے کن سجدے تیرے ہاتھوں پہ سیدہ جس نے سے پہلے کن کا سجدہ سنا اس کا چپ رہنا بنتا تھا کرتا ہے کن سجدے تیرے ہاتھوں پہ سیدہ کرتا ہے کن سجدے تیرے ہاتھوں پہ سیدہ ہو دل تیرا تو اسے الماس بنا دے کرتا ہے کن سجدے تیرے ہاتھوں پہ سیدہ ہو دل تیرا تو اسے الماس بنا دے اور ادراک کس کو ہوگا تیرا اے میری بی بی ادراک کس کو ہوگا تیرا اے میری بی بی حرکت تو لب کو دے دے تو عباس بنا دے سارے بولنا سارے میں جھکے ہوئے سر سے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے آپ کو سلام کر رہا ہوں میری ذاکری میں مشکل ترین مصرے تھے اور آپ نے لکھے مجھے سارے لکھے لیکن کیا قیمت دی فاصل بھائی آپ کے کہنے پہ میں یہ جملے دوبارہ سے دہرا رہا ہوں کہ کرتا ہے کن سجدے تیرے ہاتھوں پہ سیدہ اب بولنا بھی تو صحیح نہ کرتے بھول کروائے پھر بولنا بھی چاہیے کرتا ہے کن سجدے تیرے ہاتھوں پہ سیدہ بابا جی آپ نے راضیہ مرضیہ کا بڑی مہربانی آپ کی کرتا ہے کن سجدے تیرے ہاتھوں پہ سیدہ ہو دل تیرا تو اسے الماس بنا دے ہو دل تیرا تو اسے الماس بنا دے اور ادراک کس کو ہوگا تیرا اے میری بی بی ادراک کس کو ہوگا تیرا اے میری بی بی حرکت تو لب کو دے دے تو عباس بنا دے کلندر شہنشاہ کے ماننے والے سارے ہیں لیکن ان میں سے بولا کوئی نہیں میں چار مصرے کلندر شہنشاہ کے نعرے کے لیے بادشاہ باس کے پڑھ رہا ہوں اور پھر اگر آپ نے نعرہ نہ لگایا تو میں سمجھوں گا کہ کلندر لنگر کھانی جانے ہیں یہ سیر کرنی جانے ہیں میں باوجی پھر نئے مصرے پیش کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں وفا بنا کے ہوا دہر میں ہوا کو یہ چلا رہا میں پھر رک کے پڑھ دوں وفا بنا کے ہوا دہر میں ہوا کو یہ چلا رہا اب پھر سے سنیے گا وفا بنا کے ہوا دہر میں ہواؤں کو یہ چلا رہا ہے وفا بنا کے ہوا دہر میں ہواؤں کو یہ چلا رہا ہے حسینیت کا ہے یہ محافظ جبھی یہ وعدہ نبھا رہا ہے کلندر شہنشاہ کے ماننے والے بولنا وفا بنا کے ہوا دہر میں ہواؤں کو یہ چلا رہا ہے حسینیت کا ہے یہ محافظ جبھی یہ وعدہ نبھا رہا ہے اور حسینیت کا ہے یہ محافظ جبھی یہ وعدہ نبھا رہا ہے تغیرات دہر اشارہ ہے کہ سدھر جاؤ دنیا والوں تغیرات دہر اشارہ ہے کہ سدھر جاؤ دنیا والوں فقط امام زمان اکیلے نہیں ہے غازی بھی آ رہا ہے اس کے دل میں علی بولے لال پہلے لال بہت شکریہ جی
میری توقع اور امید سے بھی زیادہ اپنی اچھی قیمت مجھے عطا کی۔ خوشنودی کی بی سیدہ بلند تر صلوات۔ بظاہر آج 8 محرم مصائب آج فرزد بھائی اس ہستی کے پڑھنے ہیں کہ جو زینب کے پردے کے نام سے منسوب ہے۔ دنیا جب تک عباس کو صرف عباس سمجھے گی، یہ میرا عقیدہ ہے، اب جب تک صرف سرکار عباس کو صرف عباس علی کا بیٹا سمجھیں گے نا تو شاید کسی آنکھ کا وضو ہو، کسی آنکھ کا وضو نہ ہو، لیکن جب کبھی آپ سرکار وفا کو عالیہ کے سر کی چادر کا تصور کریں گے نا تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہو جس کا یہ یقین ہو کہ آج میری ماں بیٹی بہن کے سر پہ جو چادر ہے وہ ہے ہی سیدہ زینب کے صدقے میں، اور میں اس کے پردے کا مسائل سن کے اس کو برداشت کر دوں۔ اللہ نے کسی مرد میں کسی انسان میں اتنا کلیجہ عطا ہی نہیں کیا۔ میں اس سے پہلے کہ مصائب کا آغاز کروں، ایک شعر شکیل بھائی مجھ تک استاد محترم شہید ملت قبلہ سید حیدر رضوی صاحب کا پہنچا۔ میری بدقسمتی شاید یہ ہے کہ یہ شعر مجھے تب موصول ہوا جب قبلہ اس دنیا کو چھوڑ چکا۔ اپنی ذاکری کہیں نہیں شکیل بھائی ذکر کر کے ہٹاؤں، ذکر پہ ہاتھ بھی ہے۔ میں جب کبھی کسی بھی کرب میں ہوتا ہوں میں ان مصروں کو دہرا لیتا ہوں اور میرا کرب آسان ہو جاتا ہے۔ بظاہر سوچے تو بہت بڑا مصائب ہے اور لائٹ لینے پہ آ جاؤ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جس کے صاحب کا شعر ساری سماعت کیجیے گا، وہ کہتے ہیں یہی تو کل ہو واللہ احد ہے، یہی تو کل ہو واللہ احد ہے، کیا علی کا لال تنہا ہو گیا ہے، یہی تو کل ہو واللہ احد ہے، علی کا لال تنہا ہو گیا ہے، اور فقط قائم کی شاہی دیکھنے کو، فقط قائم کی شاہی دیکھنے کو میرا غازی نہتا ہو گیا ہے، میرا غازی نہتا ہو گیا۔ چار قیادت بادشاہ عباس کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک سے دو لمحوں کی تمہید اور پھر میں براہ راست مصائب کا آغاز کر دوں۔ بظاہر 4 شعبان کو یہ شہزادہ دنیا میں آیا، زندگی میں 4 جنگوں میں شرکت کی، لڑنے کا موقع سفین میں ملا، سفین میں بھی 4 حملے شہزادے نے کی۔ 4 حسرتیں غازی عباس کی ایسی تھی جو پوری نہ ہو سکی، اسی وجہ سے سرکار وفا بابو حوائج بھی۔ حسرتیں کون سی؟ پہلی حسرت 40 ہجری 21 رمضان جب بابا کا قاتل سامنے کھڑا تھا، عباس کی حسرت تھی کہ ایک بار بابا مجھے اذن دے میں اس ملعون کا سر تن سے جدا کر دوں، یہ حسرت بھی مکمل نہ ہو سکی۔ دوسری حسرت 50 ہجری 28 سفر حسن کا جنازہ لے کے مدینہ قبر محمد پہ گئے، ادھر تیروں کی بارش ہوئی، عباس کی حسرت تھی کہ کاش حسین لڑنے کی اجازت دے، حسرت پوری نہیں ہوئی۔ تیسری حسرت جب خیمے میں آئے، کربلا میں آئے، تو عباس کی حسرت تھی کہ کسی طریقے سے حسین کے خیموں میں سکینہ تک پانی پہنچ جائے، تیسری حسرت بھی مکمل نہیں ہوئی۔ چوتھی حسرت عباس کی تھی کہ چاہے سب شہید بھی ہو جائے میری بیوی کا پردہ بچ جائے، عالیہ کا پردہ بچ جائے۔ یہ 4 حسرتیں نہیں قبول ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار عباس کو بابو حوائج کہا جاتا ہے۔
میری تمہید ختم، میں براہ راست اپنے آخری حصے کی جو مصائب ہے اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ چلیے جب آباد تھے نا یہ مدینے میں، ایک دفعہ امام حسین نے سرکار عباس کو کسی کام کے لیے طلب کیا۔ کتاب لکھتی ہے کہ سرکار عباس جیسے نصیحت میں پانی آتا ہے نا، اتنی رفتار سے جناب عباس امام حسین کے پاس گئے۔ عباس کو آتا ہوا دیکھ کے حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، یہ زیادہ یہ پہنچ گئے ہیں میری بات۔ عباس کو آتا ہوا دیکھ کے بلا تشبیہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو کی برسات شروع ہوئی۔ حسین کے پاس عباس آ کے فرماتے ہیں بادشاہ بلایا ہے تو رو کیوں رہے، بلایا ہے تو رو کیوں رہے، بلایا ہے تو رو کیوں رہے۔ آواز آئی عباس مجھے ایک وقت یاد آ گیا، آج میں نے تجھے آواز دی ہے عباس تو لمحوں میں میرے پاس آ گیا ہے۔ عباس ایک وقت ہوگا میں زیر خنجر ہوں گا، میں تجھے آوازیں دوں گا، تو نے آنا کوئی نہیں، میں تجھے بلا رہا ہوں گا، تو نے آنا کوئی نہیں۔ یہ بات سن کے عباس نے حسین کا حجرہ چھوڑا۔ اب معمول کیا 3 دن مسلسل جناب عباس امام حسین کے حجرے کے باہر موجود ہوتے، رات ہو جاتی سارے سو جاتے، عباس تنہا جاگتے رہتے، عباس تنہا جاگتے رہتے، دل میں سوچتے اللہ جانے وہ لمحہ کب آ جائے کہ حسین مجھے آواز دے، میں حسین کی آواز کو لبیک نہ کر سکوں۔ تیسرے دن بی بی حفصہ نے دیکھا، جا کے کہا عالیہ آج 3 دن ہو گئے ہیں عباس سویا نہیں، عباس سویا نہیں ہے۔ بی بی حفصہ کیا کرتا ہے عباس؟ بی بی حسین جب مسجد میں جاتے ہیں عباس حسین کے پیچھے جاتا ہے، جب واپس آتے ہیں عباس حجرے پہ پہرہ دار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، عباس حجرے کے باہر پہرہ دار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ عالیہ نے طلب کیا جناب عباس کو، حالت کیا ہے جناب عباس کی؟ 3 دن نہ سونے کی وجہ سے آنکھوں میں سرخی ہے، چہرے پہ جلال ہے، آنسو گر رہے ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ حسین کو بلایا، حسین پاس ہے، کہا حسین تو نے عباس کو ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ میرے غازی کی نیندیں اڑ گئی ہیں؟ تو نے عباس کو ایسا کیا کہہ دیا کہ میرے غازی کی نیندیں اڑ گئی ہیں؟ حسین نے کہا عباس کو دیکھا، بلا تشبیہ عباس کا سر نیچے تھا، حسین نے عباس کی داڑھی کو چوم کے کہا عباس مطمئن ہو کے سو جا، مطمئن ہو کے سو جا، کیونکہ جو منزل میں نے بتائی ہے وہ کربلا کی منزل ہے، وہ کربلا کی منزل ہے۔ چلی بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جیسے سید سجاد کے حوالے سے اکثر ذاکرین یہ روایت پڑھتے ہیں نا کہ سجاد کی کون سی شہادت پڑھوں، عزاداروں سے بتا دیں سجاد کی کون سی شہادت پڑھوں۔ یہی انگ جناب عباس کے حوالے سے بھی ہے، مدینے سے لے کے کربلا تک ہر موڑ پہ عباس کی شہادت ہے، ہر موڑ پہ عباس کی شہادت ہے۔ فکرہ بھی میں شہید ملت علامہ ناصر عباس صاحب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ ناصر عباس ایام علی میں مجلس پڑھ رہے تھے، سرکار مولا کائنات کی شہادت۔ میں صرف ایک منظر پیش کر رہا ہوں اور میرا دل ہی نہیں مانتا کہ میں نے جس روایت کا انتخاب کیا ہے وہ عزادار دل میں غازی مولا کی محبت ہو اور وہ بندہ کہے کہ یار یہ روایت سن کے رونے پر دل ہی نہیں آیا۔ امام حسین کے ایام میں میں مولا علی کی روایت کی پیش کر رہا ہوں۔ ناصر عباس فرما رہے کہ جب امام علی نے ایک دفعہ اپنے گھر کے باہر اسلحے کی جھنکار سنی تو جناب عباس تلوار لے کے دروازے کی جانب بھاگے۔ علی نے کہا عباس رک جاؤ، عباس رک جاؤ، عباس رک جاؤ۔ جس بات کے لیے میں نے یہ روایت پیش کی، ناصر عباس نے یہ بات مکمل کی۔ ایک بزرگ ذاکر اٹھا، اس نے کہا ناصر عباس مجھے یہ تو بتا علی بھی عباس کو روکتا رہا، علی بھی عباس کو روکتا رہا، جس کی چپ زینب کی چادر، حسین کا سر
سکینہ کے دور لے جائے اسے عباس کہتے ہیں. ہائے کربلا کا باعث شہید ہے عباس، جس نے کم سے کم 71 دفعہ اس نے جہاد مانگا ہے جناب حسین سے، اور ساری مقتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے 71 بار جناب عباس نے بھی اپنے جملے کو تبدیل کیا، حسین مولا نے بھی جملے کو تبدیل کیا. میں صرف وقت کی نزاکت کی وجہ سے 71 کے 71 بار نہیں پڑھا، 2 جملے پیش کرتا ہوں. جناب عباس امام حسین کے پاس آئے، آ کے کہا مولا مجھے اذن جہاد دے. آخری مرحلے میں گفتگو داخل ہو چکی. امام حسین نے ایک دفعہ عباس کو کہ امام حسین نے کہا عباس چلا تو جاؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا عباس، جو زینب و کلثوم تیری وجہ سے سو جاتی تھی، آج کے بعد انہوں نے سونا کوئی نہیں. جو تیری تلوار کے ڈر سے سوتے نہیں تھے وہ مطمئن ہو کے سوئے. ہائے ہائے وہ مطمئن ہو کے 71ویں بار جب سرکار وفا امام حسین کے پاس ہے، آوازیں بادشاہ اذن جہاد دے. سرکار امام حسین نے کہا عباس تجھے کیسے بھیجوں؟ کیوں مولا؟ تو میری فوج کا علمدار ہے. کتابیں لکھی ہیں ایک دفعہ جناب عباس نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر دیکھ کے کہا اینا اکبر، اینا قاسم، اینا محمد، اینا حبیب. مولا میری وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ وہ تو ہوا غازی نے حسین کو چھوڑا کہ عباس کا بیٹا جناب عباس کے پاس آیا. عباس کے پاس آ کے کہتا ہے بابا آپ کو معلوم، بابا اپنے خیمے میں بلا رہی ہے. عباس بابا کے خیمے میں آئے، منظر جس میں ماتم کرنا ہے. اب دیکھنا میری جانب حالت کیا ہے خیمے کی. بی بی لبابہ نے ایک گٹھڑی اپنے سینے سے لگا رکھی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو کے کہہ رہی ہے عباس یا مجھے مدینے چھوڑا، یا مجھے نجف چھوڑا، یا مجھے مدینے چھوڑا، یا مجھے نجف چھوڑا. عباس نے کہا لبابہ تو زینب سے زیادہ تھکی ہے. کہا غازی تھکنے کی بات نہیں، جو میری مجبوری ہے نہ وہ زینب کی مجبوری ہے نہ وہ کلثوم کی مجبوری ہے. لبابہ کیا مطلب؟ بی بی نے کہا غازی آپ تو جانتے ہیں نا کربلا میں 120 خیمہ ہے، صبح سے سکینہ ہر خیمے میں 3 بار گئی ہے، میرے خیمے میں 36 بار گئی ہے. ہائے میرے خیمے میں 36 بار آئی. پہلے بابا آگے کرتی کیا ہے؟ آوازیں مولا سکینہ آتی ہے، ہاتھوں پہ تو ایک سوکھا جام ہوتا ہے پیالہ، کہتی ہے چاچی مر جائے گا، ایک گھونٹ پانی. بی بی لبابہ فرماتی ہے میں دیکھتا ہوں کون کتنی طاقت لے کے بیٹھا ہوا ہے. 36ویں بار میں نے سکینہ کو آتے دیکھا، جس نے ماتم کرنا ہے نا دیکھے میری جانب. 36ویں بار میں نے سکینہ کو آتے دیکھا، میں نے جائے نماز بچھایا، میں نے نفل پڑھنے شروع کیے. سکینہ میرے پاس کھڑی رہی، میں نے نفل کے بعد تاکہ باتیں نماز شروع کی. بی بی میرے پاس کھڑی رہی، میں تسبیح پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی رہی. میں نے قرآن کھول کے تلاوت شروع کی، سکینہ کھڑی رہی. بی بی فرماتی ہے قرآن پڑھتے میں نے کان نکھیوں سے سکینہ کو دیکھا. سکینہ تھک کے کبھی اپنا دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی اپنا بایاں پاؤں اٹھاتی ہے، پھر آسمان کی جانب دیکھ کے کہتی ہے باری رہا کوئی غریب بھی نہ ہو، کوئی مجبور بھی نہ ہو. یہ سال کی محنت ہے. ابھی بھائی نے بھی کہا
کہ ہر بندے کا جگر سید سجاد جیسا نہیں تو جو مسلسل کیا کر سکے. میں سال کی محنت رائگاں نہیں جانے دینا چاہتا. تھوڑے سے جملے مزید مسائل کے بعد میں براہ راست شہادت پہ آ رہا ہوں. 37ویں بار بی بی سکینہ خیمہ بی بی لبابہ میں آئی. یہ منظر دیکھ کے محسوس کرنے رہا جی. 37ویں بار عباس باس کرے تھے. اس بار سکینہ کے ہاتھوں پہ جام نہیں تھا بلکہ 6 ماہ کا بھائی تھا. بی بی یہ بھی کہہ رہی تھی چچا اب تو اس کے کی مٹھیاں بند ہو جائے تو کھلتی نہیں ہے. آنکھیں پتھر ہو گئی ہیں, ہاتھ خشک ہو گئے ہیں. اصغر کو بلاتی ہوں, یہ جواب نہیں دیتا. رو کے عباس نے کہا بی بی میں 71 دفعہ عذر مانگ چکا ہوں, تیرا بابا مجھے اجازت نہیں دیتا, تیرا بابا مجھے اجازت نہیں دیتا. آواز آئی چچا آپ تو جانتے ہیں نا کہ بابا نے کبھی میری بات کو ٹالا نہیں. چچا آپ تیار ہو, اجازت میں لے کے دیتی ہوں. کتابوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے فکرہ پیش کر رہا ہوں کہ میدان عرب میں اس وقت جتنے بھی حرب کے اوزار تھے, ہتھیار تھے, غازی نے تمام اپنے آپ پہ سجائے. خود رکھا تو سوچا قاسم کے سر پہ گرز مارا ہے, ان سے بدلہ لوں گا. زرہ پہنی تو سوچا اکبر کو برچھی ماری ہے, اکبر کا بدلہ لوں گا. تیر کمان لیے تو سوچا اگر محمد کو جگیر جلیے دور کے باہر مارا ہے, ان کا بدلہ لوں گا. تلوار لی تو سوچا حسین کے اوپر جو زخم آئے ہیں ان کا بدلہ لوں گا. تیار ہو کے بی بی سکینہ کے پاس عباس ہے. بی بی نے کہا بادشاہ تیار آپ خود ہوئے ہیں, مشق میں سکینہ پہناؤں گی, مشق میں سکینہ پہناؤں گی, مشق میں سکینہ پہناؤں گی. جو پہنچ رہے ہیں ان کی مہربانی, جن کو نہیں پتا میں ان کے لیے بتا دیتا ہوں. عباس آل محمد میں اور کربلا میں سب سے زیادہ دراز قد تھے. سکینہ 3.5 سال کی تھی. سکینہ جتنا اٹھ سکتی تھی سکینہ اٹھی. عباس جتنا جھک سکتے تھے اتنا جھکے. کتاب میں یہ لفظ ہے کہ جیسے نمازی حالت سجدہ میں جاتا ہے, عباس کے ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ لگے کہ کسی زخمی پہلی والی بیوی کی. آواز آئی عباس تیرے وفاؤں کے صدقے, عباس تیری وفا پہ قربان. ہو گئی تھے لے کے گئے امام حسین کے پاس بی بی سکینہ اور امام جناب عباس کے پاس. چلیے کتاب کا جملہ یہ ہے کہ جیسے ہی امام حسین نے جناب عباس کو آتے دیکھا, غریب زہرا کے دونوں ہاتھ کمر پہ آ گئے. انا للہ پڑھ کے حسین مسند سے اٹھے اور نجف کی جانب منہ کر کے کہا بابا علی آپ نے سچ ہی کہا تھا, وہ وقت دور نہیں جب زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں. تیاری کی اجازت ملی. میں ایک روایت شریف لازمی پڑھنا چاہوں گا کیونکہ میں 8 محرم کے علاوہ یہ روایت پڑھتا نہیں. عباس کو ہتھیار سے مسلح دیکھا. مسلح دیکھ کے آوازیں عباس کہاں کی تیاری, عباس کہاں کی تیاری. مولا بچوں کے لیے پانی لے کے جانا ہے. عباس اگر پانی لینے جانا ہے تو خود بھی اتار دو. اس سے بڑا مصحف کا جملہ میرے پاس ہے کوئی نہیں. عباس خود بھی اتار دو. غازی نے خود اتارا. عباس زرہ بھی اتار دے. عباس نے زرہ اتاری. عباس تلوار بھی رکھ دے. عباس نے تلوار رکھی. عباس تیر کمان بھی رکھ دے. عباس نے تیر کمان رکھا. عباس نے کبھی کیوں نہیں کہا حسین کو, لیکن عباس نے کہا بادشاہ وجہ جان سکتا ہوں. آواز آئی عباس خود بھی لے جا, تلوار بھی لے جا, زرہ بھی لے جا, تیر کمان بھی لے جا. تیرا جتنا دل کرے تو کوفہ اور شامیوں کو اتنی ضربیں مار. لیکن غازی ایک بات یاد رکھنا, جتنے تو کوفہ اور شامیوں کو زخم دے گا قیمت شام شریفہ سکینہ اور زینب کو چکانی پڑے گی. کوئی توجہ مارے گا, کوئی تازی اعلیٰ مارے گا, قیمت سکینہ کو چکانی پڑے گی, قیمت زینب کو چکانی پڑے گی. عباس نے کہا بادشاہ اگر یہ بات ہے تو نیزہ بھی رکھ لے. آوازیں نہیں غازی نیزہ لے کے جا تاکہ فوجی تیرے پاس رہے. 4000 کا پہرا عباس کے ڈر سے پیچھے ہوا. غازی ایک دفعہ فلات میں اترے. فلات میں اتر کے
مشق کو بھرا، مشق کو بھر کے راہدار پر سوار ہوئے. اب جب خیام کی جانب عباس نے جانا شروع کیا، خدا لعنت کرے حکیم ابن طفیل پہ، اس نے چھپ کے عباس کے شانے پہ ایک ایسا وار کیا، ایک ایسا وار کیا، عباس کا دائیں بازو جدن سے جدا ہوا. آواز آئی سکینہ کی پھیلات، اس نے دوسرا وار کیا، آواز آئی اصغر کی پھیلات، بازو جدا ہو گئے. عباس نے مشق کے بہانے کو اپنے منہ میں لیا. ایک دفعہ گھوڑے پہ سوار سے اشعل کو کہہ رہے تھے اشعل جو بھی ہے پانی خیام تک پہنچا دے، اشعل جو بھی ہے پانی خیام تک پہنچا دے، اشعل جو بھی ہے پانی خیام تک پہنچا دے. ادھر عمر ابن سعد نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ علی کے بیٹے کے ہاتھ کوئی نہیں، جس نے علی سے کوئی بھی بدلہ لینا ہے غازی کو مارو، غازی کو مارو، غازی کو مارو. مگر یہ قرآن ہے، میں سر پہ رکھ کے روایت پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کوئی نہ لے سکے کہ معافی مانگے غازی عباس سے. غازی عباس کو چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا. سب سے پہلا حملہ جو ہوا ہے نا 10,000 تیر بیک بت کمان سے نکلا. غازی کے جسم میں ایسے تیر پیوست ہوئے جیسے حسین کے. عباس کے جسم میں تیر پیوست ہوئے. حرملہ بن کاہل اسدی، خدا لعنت کرے اس کتے پر، اس نے 100 شعبہ تیر عباس کے آنکھ کے اندر مارا. غازی مولا کی آنکھ میں 100 شعبہ تیر لگا. ایک آنکھ میں تیر لگنا تھا. عزیزانو مجھے تم بتاؤ، آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے تو کس طرح ٹھیک کرتے ہو؟ ہاتھ سے کرتے ہو نا. غازی کی آنکھ میں 100 شعبہ تیر، ہاتھ کوئی نہیں غازی کے. عباس نے چلتے ہوئے راہوال پہ اپنے سر کو جھکا کے دونوں جانبوں کو ملا کے وہ تیر نکالنے کی کوشش کی، وہ تیر نکالنے کی کوشش کی، وہ تیر نکالنے کی کوشش کی کہ ایک ملون نے لوہی بجنے کا گرز ہوا میں لہرا کے عباس کے سر پہ اتنا باری وار کیا کہ عباس زیر پہ سنبھل نہیں سکا. آواز میں بکری یا عباد اللہ. بلا تشبیہ سرکار وفا زین سے زمین پر، زین سے زمین پر امام حسین سرکار وفا کے پاس ہے. آگے جناب عباس نے امام حسین کو ساتھ دیکھ کے رونا شروع کیا. عباس کیا درد زیادہ ہے؟ نہیں مولا درد زیادہ نہیں. مولا ایک وصیت ہے. کیا وصیت ہے؟ مولا میں چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا میں آیا تھا میں نے آتے ہوئے بھی آپ کا دیدار کیا تھا، ویسے میں چاہتا ہوں جاتے ہوئے بھی میں آپ کا دیدار کروں، میں آپ کا دیدار کروں. جو علم لے کے آئے گا وہ بالکل تیاری کر لے. میں آپ کا دیدار کروں. حسین نے تیر نکالا، تیر نکال کے ایک آنکھ میں سے خون صاف کیا. خون صاف کر کے عباس نے حسین کے چہرے پہ غربت کا قرآن پڑھا، غربت کا قرآن پڑھا. حسین نے کہا عباس تو تو شریعت سے واقف ہونا، اگر کوئی مزدوری کرے تو اس کی اجرت لینا واجب ہے. غازی نے کہا بادشاہ میرے پاس ہاتھ کوئی نہیں، میں کیسے اجرت دوں؟ عباس عباس ایک لمحے کے لیے مجھے آخری دفعہ بھائی کہہ کے بولا. عباس نے کہا مولا میں جب مدینہ چھوڑ کے آیا تھا نا تو میں نے ایک ہاتھ رسول کی قبر پہ رکھا، دوسرا میں ام المؤمنین کے سر پہ رکھا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں حسین کو بھائی نہیں کہوں گا. ابھی عباس کے یہاں پہ الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ پیچھے سے ایک زخمی پہلو والی بیوی نے کہا عباس حسین کو بھائی کہہ دے، ام المؤمنین جانے میں زہرا جانوں. ام البنین جانے میں زہرا جانوں. تب عباس نے کہا اے میرے 3 دن کے پیاسے بھائی میرا سلام، اے میری پردہ دار اسیر بہن سلام. ہوگی شاید سرکار عباس کے میں بالکل آخری روایت پڑھ کے علم پاک سے لے کے آنا جی وہ لے کے آ جائے. چلیے ریاض القدس میں
مصنف لکھتا ہے ایک روایت کہ بروز محشر جب محمد کی زخمی بیٹی آئے گی نا تو اعلان ہوگا کہ اے حشر والو اپنی آنکھوں کو جھکا لو، کیوں؟ رسول کی بیٹی آ رہی ہے، رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ جتنا عالم عرش ہے سب کا سب محشر والے اپنی نظریں جھکا لیں گے، صرف رسول اپنی آنکھیں اوپر رکھیں گے۔ آوازیں کرتا جا رہے کہ میرے حبیب آپ نے اعلان نہیں سنا، آنکھوں کو جھکا لیں۔ آواز آئے گی باری لاہا، باپ اور بیٹی میں کیا پردہ ہوتا ہے؟ آواز آئے گی حبیب فاطمہ جس حال میں آ رہی ہے آپ سے برداشت نہیں ہونا، فاطمہ جس حال میں آ رہی ہے آپ سے برداشت نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا، حالت کیا ہوگی بی بی کی؟ ایک ہاتھ میں علی کا ضرب لگائی ماما، دائیں کندھے پہ حسین کی تیروں سے چھلتی قمیض، بائیں کندھے پہ حسن مصطفیٰ کی جگر والی قمیض، دائیں ہاتھ سے ایک معصومہ ہوگی جس کے چالوں سے خون بہ رہا ہوگا، جس کے چالوں سے خون بہ رہا ہوگا۔ ایک دفعہ بی بی مڑ کے دیکھیں گی، آج سے ماما بھی گر جائے گا، سکینہ کا ہاتھ بھی چھوٹ جائے گا۔ پوچھو مجھ سے منظر کیا ہے؟ علم کی جانب دیکھتے رہو اور منظر مجھ سے سنتے رہو، علم کی جانب دیکھنا، منظر مجھ سے سننا۔ بی بی کے پیچھے کربلا کے 72 شہید اپنا سر ہاتھوں میں لے کے چل رہے ہوں گے۔ بی بی زہرا کے ہاتھوں سے علی کا امامہ بھی چھوٹے گا، سکینہ کا ہاتھ بھی چھوٹے گا، منہ پہ ماتم کر کے بی بی رہے گی۔ آواز آئے گی زہرا اس بات نہیں آیا، آواز آئے گی باری رہا، تو دیکھنا 71 شہید اپنے ہاتھوں میں سر لے کے آ رہے ہیں، میرا غازی تیرا سر کے آ رہا ہے۔ ماتم